بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، رمضان کے آخری عشرے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور بہت جلد رمضان بھی ہماری زندگی سے الوداع ہو رہا ہے۔ کیا معلوم آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم موت کو بھول بیٹھے ہیں۔ دنیا کی رنگینیوں میں ہمیں آخرت کی فکر ہے ہی نہیں، آخرت کی فکر ہم بلا بیٹھے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، ہمیں موت تو یاد ہی نہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں ہم تنہائی میں بیٹھ کر کے چند لمحے اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کو کیسے گزارا۔ بہت جلد ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک موجود نہیں ہوتا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ شام کو ہمارے ساتھ چند دوست اکٹھے ہوتے ہیں اور اگلے روز اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ تو یقین ہے نا کہ جانا ہر ایک نے ہے، کسی نے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا، جو بھی آیا ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر ہماری موت آ گئی تو اس کے لیے ہمارے پاس کتنی تیاری ہے۔ یقین مانیں کہ ہر کوئی یہ سوچے گا ہماری تو تیاری ہی نہیں، ہم نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ آج وقت ہے میرے دوستوں، اللہ کو منا لیں اور آج نیت کر لیں کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ آج آپ کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے ہوئے ایک چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اگر ہم صرف اسی کی نیت کر لیں، آج چاہے آپ جب بھی کریں، 27 رمضان المبارک کو آپ بیٹھ کے اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اس سے پہلے کر لیں، 26 کو کر لیں، 25 کو کر لیں، اس کے بعد کر لیں، لیکن رمضان گزرنے سے پہلے آپ اپنی زندگی کا ضرور محاسبہ کریں، تو انشاءاللہ اس سے پہلے زندگی جیسی بھی گزری، جس طریقے سے بھی گزری، اللہ پاک ان گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آج بھی وقت ہے میرے دوستو، اس بارے میں ضرور سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کے پھر دوبارہ آنے والے دن ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے خود شرم آتی ہے کہ میں اتنے گناہ کر کر کے تھک چکا ہوں، آپ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دے کہ جس سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، تم گناہ کرنے کی بات کر رہے ہو، اللہ اتنا مہربان ہے اور وہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ ایک عمل ایسا ہے کہ اگر جس کو تم کرنے کے لیے جاؤ گے تو اللہ کرنے سے پہلے ہی تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس نے عرض کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمل مجھے بتا دیجئے، وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عمل نماز ہے۔ جب کوئی انسان سچے دل سے اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے کہ اس سے پہلے میری زندگی کیسی گزری، اور اس دن نماز کی نیت کر لیتا ہے کہ میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا اور نماز کی پابندی کروں گا، اور وہ جیسے ہی نماز کے لیے نکلتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، جاؤ، یہ میرا بندہ میری عبادت کر رہا ہے، اس کے سارے گناہ اس سے ہٹا لو تاکہ یہ صاف ہو کر کے میری عبادت کرے۔ جب انسان نماز ختم کر لیتا ہے اور گھر کی طرف جانے لگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے میرے اللہ، اب اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ لیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں معاف کی ہوئی چیز یاد نہیں کرتا، اب ان گناہوں کو اس سے جدا ہی رہنے دو۔ آج وقت ہے میرے دوستوں، اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں۔ آج کے دن تو ضرور یہ نیت کر لیں کہ ہم 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے،
رمضان المبارک میں کتنے لوگ تھے جو فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، جیسے ہی رمضان گزر جائے گا تو 80% لوگ فجر کی نماز سے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آخرت کی فکر ختم ہو گئی ہے۔ اگر ہم آخرت کی فکر کریں تو انشاءاللہ نماز میں پڑھنے میں شوق نصیب ہو جائے گا۔ آج سچے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لیں، یا اللہ اب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے میرے مالک۔ یا اللہ اس سے پہلے جو غلطیاں جو کوتاہیاں ہوگی آج تو اس سے وعدہ کرتے ہیں میرے مالک کہ آئندہ کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ فکر مند ہو، اللہ ہم سے سخت ناراض ہے، وہ سخت ناراض ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو وہ رزق تو نہیں بند کرتا، وہ پانی تو نہیں بند کرتا، وہ اپنی نعمتیں تو نہیں بند کرتا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے سجدے کی توفیق ہی چھین لیتا ہے۔ وہ اپنے گھر اسی کو بلاتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے، جسے وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ آپ دنیا میں اس کی مثال یوں سمجھ لیں، جو مہمان ہوتا ہے نا اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کا مہمان وہ ہوتا ہے آ جائے تو ہم کہتے ہیں جائے ہی نہ، ہم اس کی منتیں کرنے لگ جاتے ہیں، آپ ٹھہر جائیں، 2-3 دن ٹھہر جائیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ جائے ہی نہ۔ ہم اس کو مصروف رکھنے کے بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کھانا کھا کے جائے گا، چائے پی کے جائے گا، ہم بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جائے ہی نہ، اور ٹھہرے اور ٹھہرے۔ اگر ایسی قسم کا مہمان ہے تو وہ کون سی قسم ہے مہمان کی؟ وہ پہلی قسم ہے، نمبر 1 پہ وہ آتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ مہمان وہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں جلدی نکل جائے، اچھا جی آپ سے باقی باتیں بعد میں کریں گے، ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، ہم مصروف ہیں، آپ سے بعد میں مل لیں گے، کوئی ضروری بات ہوئی تو فون پہ بتا دیجیے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جلدی جلدی چلا جائے۔ یہ مہمان کی دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم کا جو مہمان ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں داخل ہی نہ ہو، یہ میرے گھر میں آئے ہی نہ۔ اکثر وہ اگر آ بھی جاتا ہے تو ہم دروازے سے اسے رخصت کر دیتے ہیں۔ تو مہمان کی 3 قسمیں ہیں۔ میں آپ سے ایک چھوٹا سا معصومانہ سوال کروں گا، آپ نے اس کا جواب مجھے اس ویڈیو کے کومنٹس میں ضرور دینا ہے۔ آپ اگر اس کا جواب کومنٹس کے ذریعے دیں گے تو مجھے اطمینان ہوگا کہ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ میری بات فالو کر رہے ہیں۔ مہمان کی جو میں نے 3 قسمیں بتائیں، پہلی قسم وہ آئے تو ہمارا دل کرتا ہے وہ جائے ہی نہ، دوسری قسم آ گیا ہم کہتے ہیں جلدی نکلے، تیسری قسم وہ یہ میرے گھر میں داخل ہی نہ ہو۔ اب آپ نے مجھے ذرا جواب دینا ہے۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ ہم رب کے نزدیک مہمانوں کی کون سی قسم میں شمار ہوتے ہیں؟ مسجد میں اگر آ گئے ہیں، دل لگ رہا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ذرا تسبیح بھی کر لیں، تسبیح کر لی، چاہتے ہیں قرآن کریم بھی پڑھ لیں، درود پاک بھی پڑھ لوں، میں ذکر و اذکار بھی کر لوں، میں بیان بھی سن لوں، بس یہ سمجھ جائیں کہ مہمانوں کی پہلی قسم ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ میرے گھر سے جلدی جائے، یہ میرے گھر میں اور ٹھہرے اور ٹھہرے اور ٹھہرے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو سمجھ جائیں کہ مہمانوں کی یہ پہلی قسم ہے۔ اور اگر مسجد میں آ گیا ہے، دل نہیں لگ رہا، بھاگنے کی کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ میں فٹافٹ نکل جاؤں، یہاں تک کہ اگر مولانا صاحب نے ذرا قرات لمبی کر دی ہے، وہ گلے پڑ گیا ہے، مولوی صاحب آپ کو تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، دنیا کے اور کام بھی ہیں، اتنی لمبی رکعتیں، اتنے لمبے سجدے، مسجد میں وہ اس طرح آ جاتا ہے جس طرح ایک پرندے کو آپ پنجرے کے اندر رکھتے ہیں، اس کا جی چاہتا ہے جتنی جلدی ہو سکے میں نکلوں۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو سمجھ جائیں مہمانوں کی یہ دوسری قسم ہے۔ رب نہیں چاہتے کہ یہ میرے گھر میں زیادہ دیر ٹھہرے، رب چاہتے نکلے۔
اور جو مسجد میں آتا ہی نہیں وہ اپنے کمال نہ سمجھے، اپنی قسمت پر آنسو بہائے کہ اللہ کی نظروں سے وہ اتنا گر گیا ہے کہ رب اس کو اپنے گھر میں داخل ہونا پسند ہی نہیں کرتے۔ اس لیے میرے دوستوں، ہمیں ضرور فکر مند ہونا چاہیے۔ ہم نماز جو نہیں پڑھتے اس میں ہمیں پریشان ہونا چاہیے کہ ہم مہمانوں کی کون سی قسم میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ چاہتے ہی نہیں کہ ہم اس کے گھر میں آئیں، اس لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ یا اللہ، ہم سچے دل کے ساتھ معافی مانگتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما میرے مالک، تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ، دن اور رات میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما میرے مالک۔ جو گناہ ہم نے محفلوں میں کیے یا اللہ تو ان کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ، جو تنہائیوں میں کیے تو ان کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ، جو گناہ ہم نے ارادے کے ساتھ کیے یا اللہ تو ان کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ، جو بے ارادہ کیے تو ان کو بھی معاف فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ان ٹوٹے پھوٹے روزوں کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو خاتمہ فرما۔ اے کریم پروردگار، اے کریم پروردگار، تو ہمارے دلوں کو صاف فرما، تو ہمارے سینے میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما۔ نبی علیہ السلام کی محبت اور ان کی سنت کی محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ انگ انگ میں اپنا ذکر جاری فرما، بوٹی بوٹی میں اپنا ذکر جاری فرما، ہڈی ہڈی میں اپنا ذکر جاری فرما، روئے روئے میں اپنا ذکر جاری فرما، ہمیں سراپے ذکر بنا۔ اے کریم پروردگار، ہمارے علم میں برکت عطا فرما، ہمارے عمل میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، عزت میں برکت عطا فرما، روزگار میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما، برکتوں سے بھرپور زندگی تو ہمیں عطا فرما۔ اے مالک، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے گناہوں کی جانب یا اللہ گناہوں کی وجہ سے ہی، یا اللہ ان گناہوں کی وجہ سے ہی جو ہم گناہوں پر گناہ کرتے ہیں آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ آپ نے اپنے لشکروں میں سے صرف ایک لشکر کورونا بنا کر کے ہم پہ مسلط کر دیا۔ اے مالک، ہم نادم ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے بھول ہوگی۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہم اپنے کریم رب کی ناراضگی لے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، تو مہربانی فرما۔ یا اللہ، ہم معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، ہم ندامت سے اظہار کرتے ہیں کہ ہم اچھا بنانے کی، آئندہ آنے والی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے، اعمال پر گزاریں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر گزاریں گے۔ یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، مہربانی فرما دیجئے۔ یا اللہ، اس توبہ کو قبول فرما دیجئے۔ یا اللہ، اس توبہ کو قبول فرما دیجئے۔